السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ علق۔ سورہ علق مکی ہے، اس میں 19 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ فرشتے نے آ کر کہا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زور سے بھینچا اور کہا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ اس طرح 3 مرتبہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچا۔ تفصیل کے صحیح بخاری میں دیکھیں۔ اوکے، اقرا جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے وہ پڑھ۔ خلق جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ مخلوقات میں سے بطور خاص انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا جس سے اس کا شرف واضح ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ یہ بطور تاکید فرمایا اور اس میں بڑے بلیغ انداز میں اس اعتراض کا بھی ازالہ فرما دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ میں تو قاری ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر بہت کرم والا ہے پڑھ، یعنی انسانوں کی کوتاہیوں سے درگزر کرنا اس کا وصف خاص ہے۔ الذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ قلم کے معنی ہے قطع کرنا، تراشنا۔ قلم بھی پہلے زمانے میں تراش کر ہی بنائے جاتے تھے، اس لیے اعلیٰ کتابت کو قلم سے تعبیر کیا۔ کچھ علم تو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، کچھ کا اظہار زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے اور کچھ انسان قلم سے کاغذ پر لکھتا ہے۔ ذہن و حافظہ میں جو ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے، زبان سے جس کا اظہار کرتا ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہتا۔ البتہ قلم سے لکھا ہوا اگر وہ کسی وجہ سے ضائع نہ ہو تو ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ اسی قلم کی بدولت تمام علوم، پچھلے لوگوں کی تاریخیں اور اسلاف کا علمی ذخیرہ محفوظ ہے، حتیٰ کہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ اس سے قلم کی اہمیت محتاج و وضاحت نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کو تمام مخلوقات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ علم الانسان ما لم یعلم جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ ٹھیک ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ روکنے والے سے مراد ابو جہل ہے جو اسلام کا شدید دشمن تھا۔ عبدن سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ علم الانسان ما لم یعلم جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا، یعنی جس کو یہ نماز پڑھنے سے روک رہا ہے وہ ہدایت پر ہو۔ کلا ان الانسان لیطغی سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ ان رآہ استغنی اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے۔ ارأیت الذی ینہی اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے۔ عبداً اذا صلی جب کہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی بھلا بتلا تو اگر وہ ہدایت پر ہو۔ او امر بالتقوی یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو۔ ارأیت ان کذب وتولی بھلا دیکھوں تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو تو۔ الم یعلم بان اللہ یری کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی سے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ فلیدع نادیہ یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے۔ سندع الزبانیہ ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ اوکے، یہاں سے تفسیر یعنی اخلاص، توحید اور عمل صالح کی تعلیم جس نے جہنم کی آگ سے انسان بچ سکتا ہے۔ تو کیا یہ چیزیں نماز پڑھنا اور تقویٰ کی تعلیم دینا ایسی ہیں کہ ان کی مخالفت کی جائے اور اس کو دھمکیاں دی جائیں؟ یعنی یہ ابو جہل اللہ کے پیغمبر کو جھٹلاتا ہو اور ایمان سے اعتراض کرتا ہو۔ ارأیت بمعنی مجھے بتلاؤ ہے۔
مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو مذکورہ حرکتیں کر رہا ہے کیا نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اس کو جزا دے گا. یعنی یہ علم تعلم مذکورہ شرطوں ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ان کا ذبح و تولی کی جزا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے. اس سے باز نہ آیا. لنصفعن کے معنی ہے لناخذن، تو ہم اسے اس کی پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے. حدیث میں آتا ہے ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھنے سے باز نہ آیا تو میں اس کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا، یعنی اسے رون دوں گا اور یوں ذلیل کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے اسے پکڑ لیتے. پیشانی کی یہ صفات بطور مجاز ہے، جھوٹی ہے اپنی بات میں، خطا کار ہے اپنے فعل میں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل گزرا تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے نماز پڑھنے سے منع کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دھمکی آمیز باتیں کیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑا جواب دیا تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے کس چیز سے ڈراتا ہے؟ اللہ کی قسم اس وادی میں سب سے زیادہ میرے حمایتی اور مجلس والے ہیں. جس پر یہ آیت نازل ہوئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر وہ اپنے حمایتیوں کو بلاتا تو اسی وقت ملائکہ عذاب اسے پکڑ لیتے. ٹھیک ہے، اور اس کے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پیر رکھنے کا ارادہ کیا. ایک دم سے الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا. اس سے کہا گیا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق، ہولناک منظر اور بہت سارے پر ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے. کلا، خبردار، لا تطیعہ واسجد واقترب، اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا اور سجدہ کر اور قریب ہو جا. جزاک اللہ.